السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ سامعین کرام، میں آج آپ کے سامنے نماز چھوڑنے کے نقصانات بیان کرنا چاہتا ہوں اور بتلا دینا چاہتا ہوں کہ بے نمازی اللہ کا باغی دونوں جہاں میں برباد ہوگا۔ بے نمازی کی زندگی میں بدمزہ ہوتی ہے اور روحانی طور پر، مکمل طور پر روحانی چیزوں سے وہ محروم رہتا ہے۔ باوجود یہ کہ مال ہو، اولاد ہو، وسائل ہو، پھر بھی ان کی زندگی بدمزہ ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بے چینی ہوتی ان کی زندگی، بلکہ اپنی زندگی کے سانس کو بے چینی میں، بدسکونی میں گزارتا ہے، اور یہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور شہوات کے پیچھے لگ گئے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پس ان قریب وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ یعنی بے نمازی کی زندگی حقیقت میں خسارے کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کے لیے جو عارضی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، اس کو برباد کر لیتا ہے، اور سکون جیسی نعمت نہ اسے دنیا میں ملتی ہے اور نہ ہی مرنے کے بعد نصیب ہوگی۔ بے نمازی کی زندگی خیر و برکت سے محروم ہے، بلکہ خسارہ والے ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، یہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کے یاد سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور اگر ایسا کرے گا بس وہی خسارہ پانے والے میں سے ہوگا۔ یہاں پر سامعین کرام ذکر سے مراد مفسرین لکھتے ہیں الصلاۃ الخمس، یعنی 5 نمازیں ہیں۔ جو فرض نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، فرض نمازوں کو ادا نہیں کرتا ہے، وہ حقیقی معنی میں خیر و برکت سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میری یاد سے روگردانی کیا، میری یاد سے منہ پھیر لیا، اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اور ذکر کے مفہوم میں نماز بھی شامل ہے۔ بظاہر بے نمازی کتنا بڑا تاجر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا کاروباری کیوں نہ ہو، لیکن وہ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کی زندگی میں دلی اطمینان اور سکون نہیں آتا ہے، وہ اطمینان اور سکون سے محروم رہتا ہے۔ اللہ معاف کرے، آپ جائیے بڑے بڑے اسپتالوں کا وزٹ کریں، بڑے بڑے اسپتالوں کا آپ دورہ کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑی بڑی بیماری میں، جو ملحق بیماری، جو بڑی بڑی اس میں مبتلا ہونے والے ایسے افراد نظر آئیں گے جو بے نمازی ہیں۔ ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس مال ہے، لیکن بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو یہ بے نمازی کو نہ ان کی دولت فائدہ پہنچایا اور یہ دولت سے بھی ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ان کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ ایک دہاڑی کرنے والا سچا نمازی ہے، نماز کو اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو وہ امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی روزانہ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ تھوڑا سا مال جس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہو، ایسے زیادہ مال سے بہتر ہے جو وہ مال تمہیں ذکر الہی سے غافل کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل کر دے، اللہ کے فرائض نماز جیسی عبادت سے غافل کر دے۔ یعنی تھوڑا مال بہتر ہے جب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس مال فراوانی ہے لیکن آپ بے نمازی ہیں، تو وہ مال آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ کیسا نادان ہے وہ مسلمان کیسا نادان ہے جو رزق کی تلاش میں رزاق کو بھولا بیٹھا ہے۔ اب رزق کی تلاش کرنے جا رہے ہیں، اس رزاق کو بھول بیٹھے ہیں۔
اسی لیے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم آرام اور راحت کی زندگی بس جی لیں گے، بلکہ ایسا انسان احسان فراموش ہے، کبھی وہ سکون کی سانس نہیں لے سکتا۔ تو سامعین کرام، اس سے پتہ چلا کہ بے نمازی کی زندگی بد مزہ ہے، بے نمازی کی زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کے نقصانات سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی نمازی بنائے، اور ہمارے دامن کو خیر و برکت سے مالا مال فرمائے، آمین۔